بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں 89 نیوز اور میں ہوں کاشف سلیمان. آج بات کرنے جا رہے ہیں خاص کر یہ جو اس وقت افغانستان نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ جارحیت کی کوشش کی اور اس کو منہ توڑ جواب جو ہے وہ مل چکا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر آج ہم بات کریں تو افغانیوں کے کردار کو آپ اس طرح دیکھیں کہ یہ وہ بے شرم بے حیا احسان فراموش انسان ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب انسان بے حیا ہو جائے تو اس سے کسی چیز کی بھی جو ہے وہ توقع کی جا سکتی ہے. جن کو ہم نے رہنے کو جگہ دی یا مہاجروں کے طور پہ آئے, پاکستان نے اپنا دل ان کے لیے بچھایا اور یہاں پر یہ جو ہے وہ افغانی آباد ہوئے, شادیاں کی, بچے ہوئے, رہ رہے تھے. اسی طرح افغانستان کے جہاں پہ بھی ہوا مدد کی ضرورت پاکستان کھڑا ہوا, ان کے ساتھ رہا, سپورٹ کی. اور اسی طرح ان کو اس غلط فہمی سے بھی نکل جانا چاہیے کہ آیا امریکہ ہو یا روس ہو اس کے خلاف انہوں نے جنگ میں کوئی فتح حاصل کی. رشیا کے خلاف جو جنگ تھی وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ کس نے لڑی اور کیا ہوا, اسلحہ کن کا تھا اور کندھے اور پیچھے بیک بون پہ کون تھے. تو یہ تو ساری جو اپنی فتوحات بتاتے ہیں وہ ساری جو ہیں وہ پاکستان کے مرہون منت ہے. اگر پاکستان ان کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا, یہ کہتے ہیں ہم نے سالوں جنگیں لڑی ہیں, اور بھائی جنہوں نے سالوں جنگیں لڑی ہیں انہوں نے کچھ گھنٹے بھی پاکستان کے برداشت نہیں کرتے. پاکستان نے پھر وہ مارا ہے ان کو اور وہ ٹھوکا ہے جس سے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مارنا کیا کہتے ہیں. یہ کوئی فلموں کے ڈیلاگ بازی نہیں ہے کہ آپ اٹھتے ہیں تو آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بیان دے دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں. ہاں آپ دہشت گردی کر سکتے ہیں, آپ مساجد امام بارگاہوں کے اندر معصوم لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنا سکتے ہیں, آپ بچوں کے اوپر اے پی ایس کے اندر حملہ کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ سویلینز کے اوپر, بوروں کے اوپر, خواتین کے اوپر, بچوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں, دہشت گردی کر سکتے ہیں. اور یہ جو لوگوں کو نقصان پہنچانا, ان کی جان کو لینا دہشت گردی تخریب کاری کے ذریعے, آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں. آپ پاکستان سے جنگ نہیں کر سکتے. آپ پاکستان سے جنگ کر سکتے ہوتے نا اور اتنے باپ کے بچے ہوتے تو پھر کھڑے ہوتے. بچے بڑے ہو جائیں نا تو وہ اپنے باپ کے باپ نہیں ہو جاتے, وہ اپنے بچوں کے باپ ہوتے ہیں. تو ہم نے تو آپ لوگوں کو چلنا سکھایا. جب آپ نے چلنا سیکھا تو کیا اپنے باپ کے باپ بن جائیں گے؟ آپ نے چلنا سیکھا اور ہنود اور یہود کی گود میں جا کے بیٹھ گئے, مودی اور نتن یاہو کے پاس جا کے بیٹھ گئے, ان کے اعلی کار بن گئے. اور بھائی کل آپ کو پھینٹی پڑی تو کہیں سے اٹھ کے نہ تو مودی آیا نہ نتن یاہو آیا, اور ان کو بھی پتا ہے کہ استعمال کرنا ہے, آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑنا نہیں ہے. اور یہ بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بھی ان کو پتا ہے کہ کس حد تک آپ لوگوں کو استعمال کرنا ہے, کیونکہ وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اندر دیکھ چکے ہیں اور بھارت کے حوالے سے تفضیلات بھی ہیں کہ آپ کو کس حد تک جو ہے آپ پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی ان کا کوئی 100% ٹرسٹ لیول جو ہے وہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ جس طرح افغانستان کے اندر ایک بنگلہ دیش کے اندر معذرت کے ساتھ جو ایک رجیم تھی وہ ان کے ساتھ وہ چلے, اور جب بنگالی بھائیوں کو احساس ہوا, جگہ بنی, تو پھر وہ حسینہ واجد جو ہے وہ آج بھاگ کر جو ہے کہاں بیٹھی ہے؟ بھگا دیا نا بنگالیوں نے. ہماری بنیاد ایک ہے, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. یہ جو خوارجی ہم میں شامل ہوئے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں یہ لوگ, جو اسلام کے لبادے میں لپیٹ ہوئے دہشت گرد ہیں ان کو آگے لے کے آتے ہیں. ایسی تنظیمیں جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کی شکل میں ہو, وہ داعش کی شکل میں ہو یا بی ایل اے کی شکل میں ہو, ان کو آگے لے کے آتے ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے وہ دہشت گردی تخریب کاری جو ہے وہ پاکستان کے اندر کروائی جاتی ہے. لیکن اس کا ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ والے جو خارجی لوگ ہیں فتنۃ الخوارج, ان کا خاتمہ ہو جائے تو یہ پیچھے تو بنیاد ان کی ایک ہے, اور وہ بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ان کی بنیاد تو ایک ہے. اس لیے بھارت بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ اتنا اعتماد نہیں کر سکتا کہ کل کو یہ جو دہشت گرد بھاگ جائیں اور پیچھے جو ہمارے افغانی بھائی ہیں بالکل مسلمان بھائی ہیں. اور وہاں پہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ایک گروہ نہیں، مختلف جتھے ہیں اور وہ 5 6 7 سے زائد جتھے ہیں اور مختلف علاقوں کے اوپر جو ہے ان کے قبضے ہیں. اور یہ جو تخریب کار جتھے ہیں BLA کے، TTP کے اور اسی طرح داعش کے، ان کو استعمال کرتے ہیں. بھارت اور اسرائیل اس دفعہ بیچ میں شامل ہوا اور انہوں نے یہ جو دار اندازی کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب اس کو مل چکا ہے. یہ آپ سن چکے ہوں گے کہ 133 کے قریب جو ہے وہ ہم نے یہ جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم وصل کی ہیں، جہاں کی خاک تھی پہنچا دی ہے. اور یہ جو مودی نتنیاہو کو بڑی گلے مل رہا ہے نا، ان کو پتہ لگ گیا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. پہلے وہاں مار کھائی ہے، آج جو اپنی پروکسی بھیجی انہوں نے بھی وہی چھتر کھائے ہیں اور آپ سے زیادہ کھائیں گے. اور اگر آپ لوگ بیچ میں آئیں گے تو آپ اس سے زیادہ کھائیں گے. یہ تو مجھے بڑا اچھا لگا. اور جو ہماری پاکستانی فوج کا کردار ہے وہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، بہت اعلیٰ ہے. ہمارے DG ISPR نے بھی کہا تھا کہ ان کو بڑا شوق ہے نا تو سارے مل کے آ جائیں، پھر ان کو بتائیں گے یہ دائیں سے آئیں یا بائیں سے آئیں، اوپر سے آئیں نیچے سے آئیں، ان کو بتائیں گے کہ کہاں بھاگتے ہیں اور کہاں بکتی ہے. تو پھر بتا دیا، پہلے آپ ادھر سے آئے بھارت والی سائڈ سے، اس دفعہ افغانستان والی طرف سے آئے ہیں، دونوں طرف چھتر ہی کھا کے گئے ہیں. اور پاکستانی فوج نے بتایا ہے کہ وہ کتنی پروفیشنل ہے اور کیسے ٹارگیٹڈ جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ ہوں یا کوئی ہمارے ملک کے اندر آئے تو کیسے اس کو جواب دینا وہ جانتی ہے. تو اب یہ جو ہے افغانی، یہ بین الاقوامی جو ہے سطح کے اوپر بھی آواز اس لیے نہیں بلند کر سکتے تھے کہ جارحیت تو انہوں نے کی ہے، ہم نے تو اس کا جواب دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ جس طرح پہلے قطر کی طرف سے ہو جائے، ترکیہ کی طرف سے ہو جائے تو کوئی آ جاتا تھا، تو اس دفعہ تو گرو تھرو دیا گیا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو افغانی ہے اور خاص طور پہ یہ جو لوگ ہیں دہشت گرد، یہ صرف وقت جو ہے وہ گین کرنا چاہتے ہیں. جس طرح پہلے دوحہ کے اندر قطر جانے اور مذاکرات وغیرہ، وہ یہ مذاکرات کے لیے کس لیے جاتے ہیں؟ وقت لینا تھا. وقت لیا، اپنے ٹھکانے بدلے تاکہ پاکستان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہاں سے ان کے جو ہائی ویلیو ٹارگٹ ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں. اور وہ وقت گین کرنے کے بعد انہوں نے وہی گھٹیا اور جو بے شرم لوگوں والی اپنی اوقات دکھائی انہوں نے. لیکن اس کے باوجود بھی چند ہی گھنٹوں میں ان کی چوکیوں پہ بھی قبضے ہو گئے ہیں، ان کے دہشت گرد بھی جو ہیں وہ ہم نے ٹھکانے لگا دیے. تو اس کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں یہاں چپ کر جانا چاہیے یا ان کو پراپر جو جواب ہے وہ مزید دینا چاہیے؟ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں جی ونس فار آل جانا چاہیے تھا، کیونکہ بار بار یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دفعہ جب اب چلے گئے ہیں تو جہاں جہاں ٹھکانے ہیں، خاص طور پہ ہائی ویلیو ٹارگٹ، BLA کے ٹارگٹ، اسی طرح TTP کے ٹارگٹ، داعش کے ٹارگٹ، جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کی جاتی ہے، ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جانا چاہیے. لیکن ابھی کچھ اطلاعات جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ متضاد اطلاعات ہیں کہ کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہوئے بھی ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہوئے. لیکن اس کی وجہ نہ ہونے کی یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب یہاں سے اٹیک شروع کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ہائی ویلیو ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ اپنی لوکیشنز جو ہیں وہ چینج کر لیتے ہیں. تو اب یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر کے جہاں پہ بھی یہ تخریب کار پائے جاتے ہیں، ہائی ویلیو ٹارگٹ کہ لوگ جو ہیں وہ جہاں پہ بھی پائے جاتے ہیں ان کو بھی نشانہ عبرت بنانا چاہیے اور ان کے خلاف بھی جو ہے وہ سخت ایکشن جو ہے لینا چاہیے. اس کے ساتھ
یہ بفر زون جو قائم ہے بنایا جائے، اور اس کے اندر جو پاکستان نے اب چوکیوں کے اوپر جو قبضہ کر لیا ہے یہ خالی نہیں کرنی چاہیے. اب جو آپ نے ان سے لے لیا وہ اپنے پاس رکھنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ جنگ بندی کے بعد دوبارہ مذاکرات، معافی تلافی، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی جتنے حصے پہ قبضہ کیا تھا ہم اسی پوزیشن پہ واپس چلے جاتے ہیں جو اس رات کو تھی جنگ سے پہلے 26 فروری کی رات کو جو تھی اس پوزیشن پہ واپس چلے جائے. تو اس پوزیشن پہ نہیں جانا، جو قبضہ کر لیا اب اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے. جہاں پاکستانی جھنڈے لہرا دیے ہیں وہاں پاکستانی جھنڈے لگے رہنے دیں، وہاں پہ پاکستانی فوج کو جو ہے وہ بٹھائیں، اور یہ جو ان کی در اندازی کے رستے ہیں ان کو بند کیا جائے. جو اپنے ابے کا ملک سمجھ کے منہ اٹھا کے یہاں آ جاتے ہیں نا، ان سب کا آنا یہاں پہ بند کریں، اور ایک طریقہ کار، ایک میکنزم جو ہے وہ بنایا جائے کہ جس کے تحت پاکستان کے اندر انٹری اور ایگزٹ ہونا چاہیے. جس طرح ہم بھارت کے ساتھ بھی کرتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ اب افغانیوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. یہ پہلے افغانی بھائی تھے، افغانی فوج تھی، لیکن یہ اب مودی اور نتن یاہو کی فوج بننے کی کوشش کر رہی ہے. تو جو لوگ ہنود اور یہود کے ساتھی بن رہے ہیں نا، تو ان کے ساتھ ہماری کھلی جنگ ہے. اور جس نے پاکستان کے اندر جو ہے کوئی تخریب کاری کرنی، دہشت گردی کرنے کی کوشش کی، تو اس کا جہاں پہ بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو دہشت گرد آتے ہیں وہ تو نشانہ عبرت ہم بناتے ہیں، مرتے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو مارتے ہیں، لیکن جو ان کی ماں ہے ہم ان کی ماں کو مارنے کے لیے اس علاقے تک جائیں گے، دہشت گردوں کو ماریں گے، بلکہ برے کو نہیں، برے کی ماں تک کو مار کے آئیں گے. اور اس دفعہ اگر گھر کے اندر آپ گھسے ہیں اور وہاں پہ حملے کیے ہیں تو وہ تمام ٹھکانوں کو، ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ جہنم وصل کریں جو معصوم لوگوں کو آ کے یہاں پر ٹارگٹ کرتے ہیں. بڑی کوشش کی انہوں نے، ان کو کوارڈ کپٹر بھی دیے گئے اور اس کے ذریعے ان کا کوشش تھا وہ دیے بھارت نے، یا تو وہ اسرائیلی تھے کوارڈ کپٹر یا وہ بھارتی ہوں گے، لیکن بہرحال یہ دیے ان کی جانب سے گئے کیونکہ وہ ان کے پاس اپنے نہیں ہیں، ان کے پاس اپنا بھی کچھ اسلحہ بہت وہ والا ہے جو امریکہ یہاں چھوڑ کے چلا گیا تھا. اور امریکہ کیونکہ ان کو پیسے بھی دیتا ہے اور ملین آف ڈالرز جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، تو وہ اسلحہ بھی انہوں نے استعمال کیا. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ان کو ایک بار بتا دیا ہے پھر کہ آپ نے جو امریکہ کے بارے میں کہتے ہیں یا روس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو شکست دی، تو آپ کو اپنی اوقات کا پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو شکست ہے ان کو کس نے دی تھی اور کس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے آج یہ دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ امریکہ اور روس کو شکست دی. یہ شکست کا سارا صحرا جو ہے وہ پاکستان کے سر ہے. اور یہ جو اسلام کی بات کرنے والے جو ہیں وہ ہنود اور یہود کی گود میں بیٹھے ہیں، ان کو کشمیر کے اندر مظالم نظر نہیں آتے، گجرات کا بچر نظر نہیں آتا جس نے مسلمانوں کو جو ہے کھلے عام قتل عام کیا، اور یہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے پاکستان کے اندر سہولت کاری کرتے ہیں دہشت گردی کے لیے. تو ان کو تو قطعاً جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے. اب بات اس میں یہ ہے کہ جب بھی یہاں پہ پاکستان کے اندر جارحیت ہوتی ہے، جس طرح ہماری بھارت کے ساتھ جب جنگ کا آغاز ہوا تھا تو جو نیٹ ورک پاکستان کے اندر ان کے سلیپر سیلز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جب بھارت کے ساتھ ہوا تو ہم نے دیکھا BLA جو ہے وہ متحرک ہو گئی بلوچستان کے اندر. اسی طرح اب ہمیں اس چیز کے اوپر خاص طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ جو بھی انہوں نے جارحیت کی اس کے بعد جو ہے ہمیں ہائی الرٹ موڈ پہ رہنا چاہیے. یہ اب آمنے سامنے کی جنگ تو کر نہیں سکتے، اب یہ تخریب کاری کی طرف جائیں گے، دہشت گردی کی طرف جائیں گے. فتنۃ الخوارج کو جو ہے وہ اب ان کے انجام تک، میں تو کہتا ہوں کہ جی ایک دفعہ آپ نے شروع کیا ہے تو اس بیان بانی سے بھی نکل جائیں کہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے. آپ نے دے دیا جواب، اب منہ توڑ سے بھی آگے جائیں اور ختم کر دیں، یہ برائی کو جڑ سے ختم کریں کہ یہ دوبارہ نہ پھیلے، دوبارہ نہ پیدا ہو. اور اگر اس طرح کے لوگ رہیں گے تو ہم کسی ہائی ویلیو ٹارگٹ کو ماریں گے تو اس کے بعد دوسرا بیٹھ جائے گا، تیسرا بیٹھ جائے گا. تو ان کے ٹھکانے جو ہیں وہ ختم کیے جانے چاہیے. دنیا کو بتایا جانا چاہیے
کہ دنیا میں جو تخریب کاری ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کی سرزمین افغانستان کی استعمال ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے بھارت اور اسرائیل کا جو ہے وہ ہاتھ ہے، اور اس کے ثبوت ہیں، اور دنیا کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کون کر رہا ہے اور کیسے کروایا جا رہا ہے۔ تو بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو یہ فوج کے جوان ہیں، یہ پاکستان کا فخر ہیں، ان کی قربانیوں کو، ان کی لازوال قربانیاں ہیں، اس کو قوم جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ہماری فوج نے ثابت کیا ہے کہ وہ بھارتی مکار چنکیہ کا چیلا ہو یا یہ افغانی خوارجی ہوں، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم تھکے نہیں ہیں، ہم جھکے نہیں ہیں۔ جس نے میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھ نکالنا ہم جانتے ہیں۔ ہم نے فضاؤں میں بھی بتایا کہ اس فضا کے شاہین ہم ہیں، ہم نے زمین پہ بھی بتایا کہ اس زمین کے شیر ہم ہیں۔ تو آج دنیا جو ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ ہمارے ان جوانوں کا ہے، جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور ایسے وقت میں وہ لوگ جو پاکستانی فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر یا کوئی بھی ایسے ذرائع ابلاغ میں جو ہے وہ منفی پروپیگنڈا کرتا ہے، تو ان کو شرم آنی چاہیے، ان پہ لعنت ہے، جو ایسے موقع کے اوپر پہ ہی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ یا اپنا جو بغض ہے وہ اس حوالے سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے جو افغان میڈیا بھی ہے، ان کا سوشل میڈیا بھی ہے، وہ ایک جھوٹ کا پروپیگنڈا جو ہے اس کی بھرمار ہے۔ اگر اتنے ہی آپ دلیر تھے، اتنے ہی آپ یہ تھے، تو چوکیوں کے قبضے آپ دکھاتے ہیں، آپ دکھاتے کہ آپ پاکستان کے اندر گھس آئے ہیں، سفید جھنڈے لڑا کے بھاگ نہ جاتے۔ تو ایک کھلا پیغام ہے سب کے لیے، پاکستان کی کمان اب جس کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو ایزی نہ لیں۔ اور میں تو بہت خوش ہوں کہ کمال ہو گیا، اللہ رب العزت نے عزت دی کہ بھارت آیا، تو آگے ہم صرف کہتے تھے کہ یار یہ خطے کے اندر تنازع بڑھے گا، کشیدگی بڑھے گی، ہم صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں، ٹیبل ٹاک کی بات کرتے تھے، یہی ہم افغانیوں کے ساتھ بھی کرتے رہے، وہ قطر کے اندر بھی باتیں ہوئی، مذاکرات ہوئے، لیکن آج وہ شیر ہے جس نے بھارت کو بھی اس کی زبان میں جواب دیا، اور جس نے افغانیوں کو بھی ان کی زبان میں جواب دیا۔ اب یہاں پہ دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہم جو افغانستان ہے اس کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ کرائے کا جو ٹٹو بن کے بھارت کا یا اسرائیل کا پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کاشف سلیمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔